گناہ کے سرزد ہو جانے سے سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، جو خالق ہے وہ ناراض ہو گیا، تو بتائیے بندے کے پلے کیا رہا؟ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو زندگی کا چین لٹ جاتا ہے. انسان جتنا مرضی اونچی ہواؤں میں اڑتا پھرے، اس کے قلب کو تسکین نہیں ملتی. تو جس کا رب ناراض ہو جائے، چاہے وہ کائنات کے سارے حسن کو کشید کر لے، اس کے دل کو طمانینت نہیں ملتی. طمانینت تب ہی ملے گی جب رب راضی ہوگا. تو گناہوں کے من جملہ اثرات میں سے یہ بنیادی اثر ہے کہ جو کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. حضور کی ناراضگی بھی اس کو جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے، اور رب کی ناراضگی اور رب سے دوری یہ اس کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے جو اس کے اوپر آن پڑتی ہے. دوسرا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو برزخ میں، دنیا پر اور آخرت میں اس کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ معاف کرے. وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے. تو جب کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ڈٹا رہتا ہے اور گناہوں پہ جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو سزا دے. وہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، وہ سزا قبر میں بھی، اور وہ سزا آخرت میں بھی. اور پھر آخرت کی سزا اور جہنم کی سزائیں العیاذ باللہ. حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ. تو جبریل امین نے عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. باقی اس کا سارا بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوہلی منہما دماغو، اتنی حدت اور اتنی گرمی اور اتنی حرارت ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے. یہ اس شخص کے عذاب کی کیفیت ہے جس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہے اور باقی جسم آگ سے بچا ہوا ہے. اور جو سراسر آگ میں ہے اور آگ کے اندر جس کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اس شخص پھر کیفیت کیا ہوگی؟ بعض چیزیں ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر ان کو برا ہی نہیں سمجھتے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان نہیں کرتا اور غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا. اس بات پر بار بار سوچنے کی ضرورت ہے. آج یہ عیب اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے اور ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں، العیاذ باللہ. تو جس کے پاؤں میں جہنم کی آگ سے بنا ہوا جوتا رکھا جائے گا اس کا تو دماغ پگھل جائے گا، اور جس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی اس کی کیفیت کیا ہو؟ تو دنیا کا خسران اور آخرت کا خسارہ اور قبر کی سختیاں اس شخص کو پہنچیں گی جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے والا ہے. گناہ کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہی کے ساتھ ایک اور سیاہی لگ جاتی ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے اس کو نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی. پانچوں وقت مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. وہ لمبی تان کے سو رہا ہوتا ہے، اس کو رمضان میں بھی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے. وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، بدی پہ بدی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے، وہ عزتوں کو لوٹتا ہے، وہ لوگوں کے خون چوستا ہے، وہ آبروؤں کو لٹیرا بن جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا. جب دل سیاہ ہو گیا تو کوئی اور دھبا لگا تو اس کو محسوس نہ ہوا
تو یہ گناہ کی سزا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ دل کو سختی اور سیاہی سے محفوظ فرمائے۔